السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو لاہور میوزیم. چلے جی اندر چلتے ہیں. آج بچوں کو لے کے میوزیم میں آئی ہوں. اللہ، یہ تو وہی پرندہ نا جو ریس کورس میں تھا. یہ دیکھ لیں یہ مجھے ملنے آ گیا. یہ میرا لو برڈ ہے نا. خیر، میں نے آج سوچا کہ بچوں کو میوزیم دکھایا جائے، کیونکہ مجھے ایسی جگہ اچھی لگتی ہیں جہاں پہ کوئی تھوڑی سی بچوں کو انفارمیشن ملے، اور جا کے وہ صرف انجوائے نہ کریں، وہ اپنی کچھ تھوڑی انفارمیشن بھی لے نا. ماشاءاللہ سے اتنا صاف ستھرا باہر سے، اور گرینری، اور بہت ہی زیادہ. مجھے ایک ریپر نہیں نظر آیا کہ وہ ایک یعنی کہ نظر آیا ہو نا. اور میرا دل بہت زیادہ خوش ہوا دیکھ کے نا، کہ بالکل صفائی، اور پودے صاف ستھرے، بینچز صاف ستھرے. تو خیر انہوں نے ٹکٹ وغیرہ لی، لوگ واپس جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ اب آ رہے ہیں. تو لیکن بس ذرا گرمی تھی، تو سوچا کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے نکلتے ہیں. بچوں کو تھوڑا سا ایسی جگہ دکھائی جائے جہاں سے ان کے دل میں اپنے وطن کے لیے محبت پیدا ہو، پیار پیدا ہو اپنے ملک کے لیے. اچھا جی، اندر میرے بیگ میں سے کیا نکلنا ہے؟ پانی کی بوٹل ہی نکلے گی، اور کیا نکلے گا. بیگ چیک کروایا، سارا کچھ کیا. اور بچوں کو تو بڑے شوق ہے نا وہ، کہ ہمارا جی چیکنگ ہو جائے نا. ویسے ہی پتہ نہیں کیوں ان کو اتنا شوق ہے. اندر گئے تو جناب اتنا خوبصورت ہمارا میوزیم لاہور کا، میرے بچوں نے اپنی ہوش میں اب دیکھا ہے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس ٹائم پہ دیکھیں جب یہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. پہلے ہم لوگ گئے پاکستان کی جو آرٹ گیلری ہے، تصویروں کی جو ہے اس طرف. یہ دیکھیں علامہ اقبال کی تصویریں. میں چاہتی تھی کہ بچے ان چیزوں کو دیکھیں، ان کی وائف کی، ان کی فیملی کی، ان کے ٹیچرز کی. اس میں ساری وہ علامہ اقبال کی تصویریں ہیں نا. یہ چیزیں بچوں کو دکھائیں گے تو پتہ چلے گا نا، نہیں تو وہ تو بالکل بھی ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ملک کتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا. پھر جناب ہم چلے گئے پرانے دور میں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس جی ترکی کے جو میرا سلطان میں یہ چیزیں، ہمارے بھی مغلیہ دور میں بڑا کچھ ہوتا تھا. یہ دیکھیں ذرا، کلہاڑیاں، اور یہ وہ جو پہنتے تھے جنگ کے دوران، لوہے کا لباس. اور یہ دیکھیں جناب تلواریں. اور بچوں نے بڑا ایکسائٹیڈ ہو کے دیکھا. میں ذرا تیز سے آپ کو یہ چیزیں دکھا رہی ہوں، کیونکہ لاہور میوزیم تو ایسا ہے کہ اس کے لیے تو اس کا ایک ایک پارٹ دیکھنے کے لیے نا آپ کو ایک ایک دن چاہیے. یہ دیکھیں تیر، اور یہ جالیاں سنگ مرمر کی بنی ہوئی. یہ تاک پہ رکھا ہوا دیا، یہ مجھے بڑا پیارا سا لگا نا. یہ دیکھیں یہ سنگ مرمر کی جالیاں بنی ہوئی ہیں نا جو. اور یہاں پہ اتنے، یہ دیکھیں یہ اس زمانے میں بغیر مشینوں کے ہاتھوں سے یہ چیزیں بنائی گئی ہوں گی نا. یہ بطخ جو بنائی ہوئی ہے وہ بھی کہتے پول پہ ہوتی تھی. اور یہ قیمتی پتھر، نوادرات، بڑے یہ پیارے پیارے پتھر تھے. اور یہ بھی سارا وہ جو کام ہوتا ہے ہاتھ کا بنا ہوا، اس کو کیا کہتے تھے؟ روغنی ٹائلز. بچے بڑا کہتے روغنی. میں نے کہا ہاں جی بیٹا، روغنی نان نہیں ہوتے، ٹائلز بھی ہوتی ہیں. اور یہ مٹی کے برتن، جو سارا وہ دیکھ کے بڑا ہو رہے تھے ایکسائٹیڈ، ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے تھے. لیکن میں آپ کو بس ذرا جلدی جلدی سے دکھا رہی ہوں، کہ کافی زیادہ یہ مطلب لمبا ہو جانا تھا نا پھر ویڈیو نے نا. تو اس لیے میں نے کہا چلو بس ایسے ہی فٹافٹ دکھاتے جائیں. اچھا جناب، اب ہم دوسری سائڈ پہ آ رہے ہیں. اور میں نے کہا یہ بھی ایک وہ یعنی کہ مغلیہ دور کا ہی ہے. اوف اللہ، یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ساز. یہ بجانے کے لیے بھی کافی صحت چاہیے. او ہو تاج محل. وہ کیا شعر یاد آ گیا. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کے ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. ویسے مجھے بالکل پسند نہیں کہ ہم تاج محل بنائیں. آج کل تو مہنگائی بڑھی ہے، کوئی گھر ہی بنا دے بڑی بات ہے. نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ تاج محل محبت کے اظہار کے لیے، وہ تو بادشاہ تھا نا، اس نے تاج محل بنا دیا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو غریب بندے بیچارے وہ محبت ہی نہیں کرتے، ان کی بھی تو محبت ہوتی ہے نا. اس لیے ہم اس کو صرف ایک عمارت کے طور پہ دیکھیں گے. ہم اس کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ محبت کا وہ کہتے ہیں نا استارہ ہے یا نشانی ہے. یہ نہیں، بس یہ کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے نا. اور یہ انڈیا میں ہے ہمارے پاس، تو خیر اس کا یہ وہ ماڈل ہی پڑا ہوا ہے صرف. بہرحال اس عمارت پہ بہت زیادہ محنت ہوئی ہوگی اس دور میں نا.
کیونکہ مشینیں، اور یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ساز، یا اللہ، لکڑی کے بنے ہوئے۔ آج کل تو کتنی آسانی ہے، ایکو سسٹم پہ آپ آواز کو جو مرضی کر لیں۔ یہ دیکھیں یہ بیچارے کیسے کیسے دھنے بناتے ہوں گے، بیٹھ کے بجاتے ہوں گے اس کو، کتنا مشکل یہ لگ رہا ہے نا۔ یہ میں نے بچوں کو یہ دکھائی جی، انہوں نے ڈھولکی، میں نے کہا یہ دیکھو ڈھولکی، یہ پرانے زمانے کے ساز، یہ کیسے ہوتے تھے سارے نا، بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے بچے دیکھ رہے تھے نا۔ جی جناب، یہ دیکھیں ساز، مور کی شیپ اور پیچھے سے ساز اور ڈھولکیاں، یہ سارا آپ سوچیں کہ وہ ایک ایک ساز کو جب بجا کر دھن بناتے ہوں گے تو وہ کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا نا۔ یہ بھی کتنے بڑے بڑے ساز ہیں، اور اچھی طرح بیچارے نا صحت بنوں کے ہی ان سازوں کو پکڑتے ہوں گے۔ اور یہ تھا ووڈ ورک کا سیکشن، چنیوٹ کا، سرگودے سے ان شہروں کے نام لکھے ہوئے تھے جہاں سے یہ ووڈ ورک ہوتا ہے نا، بہت ہی خوبصورت قسم کا ووڈ ورک جو ابھی بھی ہمارے یعنی کہ یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ہوتی ہیں نا۔ ہاں جی، یہ قرآن پاک کا فارسی کا نسخہ تھا نا، یہ بڑا خوبصورت سی چیز لگی ہمیں نا، اور کافی قدیم تھا نا، اس کو ہم نے دیکھا۔ اور اوپر، ہاں میں ابھی آپ کو یہ دکھاتی ہوں، یہ خانہ کعبہ کے غلاف کا جو ہے نا وہ ٹکڑا ہے نا اوپر۔ یہ بچوں کو یہ چیز بڑی اچھی لگی نا، ایکسائٹیڈ یعنی کہ ہو رہے تھے اس چیز کو دیکھ کے۔ اور یہ دیکھیں ذرا شیشہ، اور کتنا عرصہ ہو گیا اور پھر بھی شیشہ کتنا اچھا ہے نا، کہ اس میں سے ابھی بھی شکلیں نظر آ ہی رہی ہیں۔ یہ بھی سارے برتن ہی ہیں، اور یہ جوتے، ہاں یہ تھے میل اور فیمیل شوز، اور یہ پٹسن کا بنا ہوا تھا، اور کچھ نا چمڑے کے بنے ہوئے تھے نا۔ اور دیکھیں کتنی وہ شیپس ان کی عجیب سی لگ رہی ہیں نا، میرا خیال ہے وہ ہوتا ہوگا کہ کورڈ ہو جائے نا، اور اب کے جوتوں میں اور ان جوتوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو۔ یہ سارے وہ تھے، اور یہ تھے ان کے کشمیری شال تھی یہاں، اور یہ جو بادشاہ وغیرہ تھے نا ان کے لباس آگے جو ہے نا وہ ہے، اور اتنے ہیوی کام والے لباس کہ کیا ہی ہماری دھولیں ایسے لہنگے پہنتی ہوں گی۔ یہ بادشاہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ان کو گرمی نہیں لگتی تھی ایسے لباس پہن کے؟ خیر بادشاہ جو تھے، اب دیکھیں بیچاروں کے لباس کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، وقت کیا کیا کچھ کر جاتا ہے، ساری بادشاہت ختم، پھر بھی ہم انسان نہیں سمجھتے۔ اور یہ سارے جینٹس لباس ہی لگ رہے ہیں مجھے، یعنی کہ خواتین کے تو نہیں لگ رہے۔ ہاں جی، اور یہ کیا تھا؟ ہاں یہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی اتنی پیاری چھوٹی چھوٹی چیزیں، اللہ یہ ہندوؤں کا کوئی بھگوان لگ رہا ہے جو پیر کے نیچے عورت کا نا سر رکھ کے نا، یہ تصویر نا بڑی آگے آگے بڑھو بھائی، یہ بھی سارے بھگوان ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے وہ نا وہ جو کندھارا کیا وہ کہتے ہیں، یہ اس کا آرٹ ورک ہے نا سارا کا سارا ہے نا۔ خیر اپنی اپنی ون کی چوائس ہوتی ہے نا، مجھے تو ویسے کوئی خاص اٹریکشن ہی نظر آتی ہے اس میں نا، ان چیزوں میں، تو اس لیے میں نے بس کو اتنا بس زیادہ کوئی نوٹس نہیں کیا۔ ہاں جی، یہ تھا ہمارا 8 ستمبر کا کوئی یوم فتح، اور یہ اوپر گیلری میں تھا ہماری بحریہ کا کوئی، یعنی کہ اس کی چیزیں تھیں جو ہم نے کہا کہ اوپر جا کے دیکھتے ہیں نا پاکستان کی بحریہ کی نا۔ تو پھر ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے سارے، اور وہاں پہ جا کے دیکھا تو ہمیں جناب تصویریں نظر آئی نا، بہت ہی پیاری پیاری یادگار قسم کی تصویریں۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ قائد اعظم کی دیکھتے ہیں، یہ قائد اعظم کے جنازے کی تصویریں ہیں نا، یہ مطلب یہ ان کے جنازے کی تصویر، اور یہ دیکھیں یہ جو کتنے لوگ، اور یہ وہ سفیر ہیں جو ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، اور دیکھیں یہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ یہ سارا جو نا اس میں قائد اعظم کی فاطمہ جناح ان کی بہن کی، یہ بھی وہ لوگ تھے جو جنازے میں شرکت کرنے کے لیے نا عام عوام آئی ہوئی تھی، ان کی تصویریں، اور یہ وہ نا، ہاں یہ دیکھیں قائد اعظم کے وہ جو آخری الفاظ اور ان کے خطاب جو ہے نا وہ بھی لکھے ہوئے تھے، اللہ پاکستان ان کا آخری لفظ تھے۔ اور یہ ساری تصویریں ہیں ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کی بہن، یہ بڑی کافی دلچسپ ہیں، ان کے خطاب ہیں نا، یہ سارا مجھے بڑا اچھا لگا نا۔ میں نے بچوں کو تو خیر آرام آرام سے دکھایا، آپ کو تو میں ذرا تیزی سے دکھا رہی ہوں نا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود جا کے وہاں پہ دیکھیں، اور اپنے بچوں کو ضرور لے کے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کیسے بنا ہے، کتنی قربانیوں سے بنا ہے،
اور یہ تھا کہ پاکستان کی جو ٹکٹیں ہوتی ہیں ہماری یادگار شائع ہوتی ہیں کسی ایونٹ پہ، کسی اوکیزن پہ نا، وہ تھی یہ، ہاں، غالب کی، مرزا غالب کی یادگاری ڈاک ٹکٹ۔ اب تو خیر ویسے بہت ہی یہ زمانہ نہیں رہا ٹکٹوں شکٹوں کا، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ کرنے والے کرتے ہی ہوں گے یوز۔ اور اس میں نا کافی ایسی چیزیں تھیں کہ جو یعنی کہ دوسرے ممالک کے بھی نا یادگار کے طور پہ جو شائع کہہ رہی ہوں پرنٹ ہوتے ہیں نا، وہ جو چیزیں ٹکٹیں اور سکے جو جاری ہوتے ہیں، یہ وہ یہاں پہ ساری وہ چیزیں تھیں پاکستان سے بھی اور باہر سے بھی نا، یہ باہر کی کرنسی ہے، اس کا بھی یہاں پہ کافی چیزیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، یہ ساری یہ تھے، ہاں یہ سکے تھے، یادگاری سکے، وہ بڑے یعنی کہ دلچسپ ہسٹری سے متعلق چیزیں۔ اور یہ نشان حیدر، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا آرمی آفیسرز کے شولڈرز پہ اور ان کے سینے پہ یہ چیزیں لگے ہوتے ہیں، یہ تمغے، یہ سارے کتنی دلچسپ چیزیں ہیں نا، بچوں نے بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے یہ دیکھی کہ یہ نشان حیدر کا یہ ہے، اچھا یہ فلانا ہے، یہ ہے۔ ہم ویسے تو نہیں دیکھ سکتے نا، لیکن یہاں پہ تو آ کے دیکھ سکتے ہیں نا آپ۔ یہ آرمی آفیسر اور پولیس آفیسرز، ان کے یہ شولڈرز پہ جو لگے ہوتے ہیں سٹارز اور چیزیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں کیا ہے، ہر جگہ یہ ڈبہ لگا ہوا ہے، لیکن نہ یہ چلتا ہے نہ اس کے اندر سے کچھ ہوتا ہے، نہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے نہ گرم ہوا آتی ہے، بس یہ ڈبے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ نا، پتہ نہیں ان کا کیا فائدہ ہے نا۔ یہ خیر میں جاتے جاتے نا کمنٹس میں نا یہ پوچھ کے جاؤں گی نا کہ کیا یہ ٹائپ رائٹر، وہ جو اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اور یہ وہ تیل کا چولہا جس پہ وہ چائے بناتے تھے، اور یہاں پہ ان کی گھڑی اور پائپ، اور بچوں کو سب سے زیادہ جو میرے بچوں کو اٹریکشن ہوئی نا وہ ٹائپ رائٹر میں ہوئی نا، کیونکہ اب ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی نا، تو بڑا خوش ہو کے دیکھ رہے تھے نا۔ یہ میرا فیوریٹ شعر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، اقبال کا شعر ہے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اور یہ اس میں وہ خواتین ہیں جو کہ قیام پاکستان میں جنہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا تھا آزادی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، ہندوؤں سے آزادی حاصل کرنے کے، علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے، اس آزادی کے لیے خواتین نے جو کردار ادا کیا، ان میں ان کی تصویریں۔ ہاں جی یہ ایک تصویر مجھے ویسے بڑی دلچسپ لگی، یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اب یہ اس کا کیا ہے۔ اس میں نا بتا رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو ایک نا وائٹ گھوڑے کے اوپر نا ایک وائٹ ڈریس میں نا، وہ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ وہی ٹیپو سلطان ہے نا۔ تو یہ وہ پرانے زمانے کی جو ہتھیار ہوتے تھے، پسٹلز، چھوٹی چھوٹی توپیں، گنز، یہ چیزیں نا، یہ سارا وہ ہے جو پہلے جنگوں میں استعمال ہو رہا تھا نا۔ اب تو بہت زیادہ جدید ہر چیز ہو چکی ہوئی ہے نا۔ ہاں جی یہ دیکھیں، اس بندے کے آپ بہت شکر گزار رہے، اس نے وہ پتھر بنائے تھے کہ جن سے نا آگ جلتی تھی، اور اللہ کا شکر کریں ماچس کو پکڑ کے، نہیں تو ایسا تھا بھی دو پتھر رکھ کے بیٹھی ہوتی اور آگ جلا رہی ہوتی، اور جب غصہ آتا تو وہی پتھر اٹھا کے نا فیملی میں کسی کے سر پہ مار دیا جاتا۔ یہ بھی وہ پتھر ہے سارے نا جو آگ جلانے میں کام آتے ہیں نا۔ یہ وہ دیواروں کے اوپر نا تصویریں بنی ہوئی ہیں نا، پینٹنگز وغیرہ جو ہے نا دیواروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں نا۔ اچھا جی اب کمنٹس لکھنے تھے، تو میں نے تو بالکل سچے سچے کمنٹس لکھے، پھر انہوں نے کہا فون نمبر لکھے، تو میں نے نا اپنے ہسبینڈ کا نمبر لکھوا دیا، میں نے کہا اگر کوئی کچھ کہے گا نا انہیں کو کہے گا، مجھے نہیں کوئی کچھ کہے گا نا۔ تو میں نے تو یہی کمنٹس لکھے کہ یہ جو وائٹ ڈبے لگائے ہوئے ہیں یہ کس کام کے ہیں نا۔ تو ابھی میں نے کمنٹس لکھے تو ابھی ٹائم تھا تو ہم نے ایک اور بھی پلان کر لیا آگے کہیں جانے کا، تو وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ باہر نکلے تو وہاں پہ نا بک شاپ تھی، میں نے کہا چلو اس کی بکس دیکھتے ہیں، لیکن اس میں نا ساری جو تھے نا آرکیٹیکٹ کی کتابیں تھیں، اور مجھے لٹریچر کی کتابیں پسند ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں ذرا ساتھ ہی نا لائبریری آڈیٹوریم، میرے ہسبینڈ اور بچے وہ انہوں نے کہا اندر آ جائے، انہوں نے کہا آ جائے اندر آ جائیں، یہ سارے جا کے اندر بیٹھ کے جی وہاں پہ اے سی لگے ہوئے اور کلاسیکل موسیقی کے اوپر لیکچر ہو رہا ہے، اور بڑے غور سے سارے سن رہے ہیں صرف اے سی کی وجہ سے، کیونکہ وہاں سے اتنی گرمی سے یہ نکلے تھے میوزیم میں، تو کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ جائیں ہم لوگ۔ میں نے کہا چپ کے بھائی چلو، یہ کوئی آپ لوگوں کو کوئی دلچسپی ہے اس چیز میں؟
تو وہ پتہ نہیں وہ بیچارے واچ مین کو یہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ اندر بلائی جو. وہ کہ جا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا باہر آ کے بیٹھو. کہ بچے بیچارے نا دکھی ہو کے باہر بیٹھ گئے. اور یہاں پہ وہ ساتھ ہی این سی کالج میں پنجابی گانا جو لگا ہوا تھا وہ آپ کو سن رہے ہوں گے. وہ کلاسیکل موسیقی کو تسکین پہنچا رہا تھا. اور یہ دیکھیں جی میں نے بچوں کو بتایا یہ دیکھو آپ کی اماں کا اورینٹل کالج. ہاں جی یہاں پہ ایک اور شاپ تھی جس میں ساری روایتی چیزیں تھیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا وہ ساری کی ساری نا باہر کے لوگوں کو زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے. ہم لوگ تو یہ چیزیں دیکھتے ہی رہتے ہیں نا. تو میں نے آپ کو بھی بتایا نا ہمارا ایک اگلا پروگرام بھی بن گیا تھا. واپسی ہو رہی تھی لیکن وہ جو ہے نا وہ میں اس کا سیکنڈ پارٹ بتاؤں گی کیونکہ وہ ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا نا. اتنا پیارا یہ دیکھیں یہ باہر سے گرینری اور فریش. اور پتہ چل رہا ہے کہ اس چیز کی کیئر کی جاتی ہے یہاں پہ نا. یعنی کہ کوئی بے تکے پودے نہیں ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, گندگی بالکل بھی نہیں, انتہائی صاف ستھرا. مجھے یہ چیز سب سے زیادہ اچھی لگی ہے. یہاں پہ ڈسٹ بنس پڑے ہوئے ہیں, بینچز بالکل صاف ہیں. یعنی کہ میوزیم باہر سے تو بہت ہی زبردست ہر چیز ہے لیکن اندر اس قدر گھٹن اور گرمی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اب ہم جب جا رہے تھے تو یہ فوارہ چل پڑا. اور اب ہم اگلا اپنا ٹرپ سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ آگے کہاں جا رہے ہیں یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے.